گفتگو کو سٹاپ کر کے پھر کبھی آیت تطہیر پہ گفتگو کر لیں گے۔ ایک دو جملے فدق کے۔ ہمارے معاشرے میں پرانے زمانے میں فدق کھل کر پڑا گیا ہے، نجی محفلوں کے اندر بھی گفتگو ہوتی ہے، ممبروں پہ نہیں ہو رہی۔ اب میں اپنے جوانوں کو جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کو فدق کے حوالے سے چند منٹ میں تعارف کرواؤں۔ فدق اور بی بی نے مقدمہ کیسے پیش کیا، یہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں رہے کہ آیت تطہیر بی بی کی عصمت کو بیان کر رہی ہے۔ فدق کیا ہے؟ جب رحمت للعالمین کے زمانے میں کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، اس جنگ کے نتیجے میں فتح کے بعد جو سامان ملتا اسے غنیمت بولتے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کی فوج لڑے، پسینہ بہائے، خون بہائے اور اس کے بدلے میں جو مال ملے اسے بولتے ہیں غنیمت۔ جہاں پر مسلمانوں کی فوج نہ لڑے، اسلام کے دبدبے یا رحمت للعالمین کی دعوت کے نتیجے میں وہ لوگ تسلیم کریں، اپنے آپ کو اسلام کے غلبے میں دے دیں اور اس کے بدلے میں جو کچھ ملے اسے فے بولتے ہیں۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ فے۔ ایک ہوتی غنیمت، ایک ہوتی فے۔ غنیمت کیا ہوتی ہے؟ جو غنیمت ملتی ہے اس میں تو کچھ حصہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کو ہوتا ہے، باقی سارا سپاہیوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ فے سارا کا سارا رحمت للعالمین کے پاس آتا ہے۔ 8 ہجری کے اوائل میں یہ فدق والی بات آئی ہے۔ جب رحمت للعالمین نے علی کے ذریعے سے خیبر کو فتح کیا، خیبر سے بھاگے ہوئے کچھ یہودی فدق کے علاقے میں چلے گئے۔ فدق فقط ایک کھجوروں کا باغ نہیں ہے، فدق بہت بڑی سٹیٹ ہے جس کی کم از کم آمدنی اس زمانے میں 20,000 دینار تھی۔ کم از کم آمدنی اس کو اگر آج کے روپے کے ساتھ اگر ملٹی پلائی کریں تو 90 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 90 کروڑ۔ اور زیادہ سے زیادہ آمدنی کتنی تھی؟ 70,000 دینار۔ میں نے 20,000 دینار کے ساتھ 90 کروڑ بتایا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر 70,000 آمدنی بنے تو کتنے ارب روپیہ بنے گا۔ اتنی بڑی ریاست کی مالک بنی تھی بی بی۔ کیسے ملی؟ خیبر کے جو یہودی تھے نا وہ فدق کے علاقے میں چلے گئے چھوڑ کر، بھئی یہاں تو مسلمانوں کو قبضہ ہو گیا۔ وہاں پر انہوں نے پھر جا کر اسلام کے خلاف، رحمت للعالمین کے خلاف لوگوں کو اکسانا شروع کیا۔ جب اکسایا تو رحمت للعالمین تک خبر پہنچی۔ جب رحمت للعالمین تک خبر پہنچی تو جناب نے جناب امیر کو ان لوگوں کے پاس بھیجا، جا کے ان کو سمجھاؤ بندے کے بچے بنو، ہم نے پہلے خیبر فتح کر لیا تھا اور آپ یہاں سے بھاگے تھے، اگر پھر ہم نے حملہ کیا تو آپ کو یہاں سے بھی جان بچانی پڑے گی۔ اب جب جناب امیر ان کے پاس گئے، جناب نے جا کے سمجھایا، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا یہ جو پورا فدق کا علاقہ یہ آپ لوگوں کا، یہ پورے کا پورا فدق کیا ہے، کن کے لیے؟ آپ جا کے اپنے نبی سے کہیں یہ ہم سے لے لیں، ہمیں یہاں پر سکون سے رہنے دیں۔ اب جب جناب امیر واپس مدینہ میں آئے، رحمت للعالمین نے اس کی تصدیق کر دی، جو کچھ معاہدہ وہاں پہ ہم سے۔ اب آیت نازل ہو گئی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرا حبیب اپنے اقربا کو ان کا حق ادا کرو۔ رحمت للعالمین نے پوچھا کریم خالق اس آیت سے خصوصی طور پر تیرا کیا مراد ہے؟ ورنہ قریبیوں کو تو ادا کرنے کے حقوق کی بہت ساری اور بھی آیتیں تیری سے نازل ہوئی ہیں۔ تو نتیجتاً اللہ نے کیا جواب دیا؟ اے میرا حبیب یہ جو فدق تجھے فے کے طور پہ ملا ہے یہ اپنی بیٹی زہرا کو دے دو۔ رحمت للعالمین نے اس کو ہبہ کر دیا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ اس طرح کر کے یہ زمین بی بی کے حصے میں آ گئی۔ یہ 8 ہجری کے شروع میں ملی تھی بی بی کو، 8 ہجری کے پہلے دوسرے تیسرے مہینے میں۔ 11 ہجری 3 سال تک بی بی کے پاس رہی ہے۔ لیکن ہمارے لیے اور آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے، جس کی آمدنی 90 کروڑ تھی، 3 سال میں تاریخ نہیں آپ کو بتا سکتی کہ بی بی کے رہن سہن میں، کھانے پینے میں یا گھر میں یا لباس میں کوئی فرق آیا ہو۔ جتنی بھی آمدنی آتی تھی نا بی بی غریبوں میں خرچ کر دیتے تھے۔ سخاوت سیکھنی ہے تو اہل بیت سے سیکھو۔ اب کیا ہوا؟ جب رحمت للعالمین کا وصال ہوا تو حکومت نے بی بی کے عامل کو ہٹا دیا۔
جسے آپ لوگ منیجر کرندہ کہہ لیں، اس زمانے میں عامل بولتے ہیں عربی کے اندر. انہوں نے جب بی بی کے عامل کو ہٹایا، جب وہ واپس پلٹا تو اس نے آ کر بی بی کو بتایا کہ بی بی حکومت نے مجھے ہٹا دیا ہے اور انہوں نے وہاں پر اپنا عامل مقرر کر دیا ہے. یہاں آپ لوگوں نے بات سمجھنی ہے. بی بی نے کہا میں خود جاؤں گی حکومت کے پاس اور جا کر ان سے پوچھوں گی کہ آپ لوگوں نے میرے عامل کو کیوں ہٹایا. یہ بات ہے جس سے ڈرتے ہیں سارے لوگ. میں اپنے انداز سے آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا. ریکارڈ کرنے والے کر رہے ہیں تو ان کی مرضی، نہ کریں تب بھی ان کی مرضی، چونکہ ریکارڈنگ میں زیادہ تر نموری ہوتی ہے. خیر میرے تو بھائی بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. بی بی نے کہا کہ میں خود دربار میں جا کے صاحب حکومت سے پوچھوں گی کہ آپ لوگوں نے میرے عامل کو کیوں ہٹایا. اب مسجد میں آنے کے لیے، دربار میں آنے کے لیے بی بی کے پاس دو رستے تھے. ایک رستہ تھا گھر کے اندر سے مسجد نبوی میں آنے کا رستہ، ایک تھا باہر مین گیٹ سے آنے کا رستہ. بی بی نے گھر والا رستہ استعمال نہیں کیا. بی بی نے گھر والا رستہ استعمال، بنو ہاشم کی خواتین سے کہا جا کے پردے کا اہتمام کرو. گلی کے اندر یوں پردے کا اہتمام ہوا. اور دربار میں جب بی بی آئی تو کن کو ساتھ لے کر آئی بطور گواہ؟ جناب علی، جناب حسنین اور جناب ام ایمن. 3 گھنٹے بی بی کھڑی رہی. میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ میرے بعد خان صاحب نے جلدی جانا ہے کہیں. 3 گھنٹے کے بعد بی بی نے چیخ ماری اور روتی روتی ایک دفعہ تو مسجد میں بیٹھ گئی. پھر بی بی جب کھڑی ہوئی تو سامنے والوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو بی بی نے بتایا، پوچھا کہ آپ لوگوں نے میرے فدق سے عامل کو کیوں ہٹایا؟ یہ تو میرے بابا نے مجھے ہبہ کر دیا تھا. یہ کیا کیا تھا؟ میرے بابا نے مجھے ہبہ کر دیا تھا. ہبہ. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اس ہبہ کا گواہ کون ہے؟ 2 مقدمے کیے بی بی نے، ایک ہبہ کا ایک وراثت کا. آپ کے پاس اس کے گواہ کون ہے؟ تو بی بی نے کہا اس کا گواہ میرے پاس ایک پاک علی ہے، 2 حسنین ہیں اور ایک ام ایمن ہے. ام ایمن کنیز ہیں. ام ایمن جناب فضہ نہیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں. اچھا جہاں گواہ جا رہے ہیں 3 معصوم ہیں، ایک غیر معصومہ بی بی ہے، حالانکہ فضہ بھی گھر میں موجود ہے، ان کو لے جائیں. بی بی سلمان کو کہیں، ابو ذر کو کہیں، کمبر کو کہہ دیں، کسی صحابی کو کہہ دیں. محمد والے محمد کے پروانے بھی تو تھے نا صحابیوں میں، ان میں سے کسی سے کہہ دیں یہ جناب امیر اور جناب حسنین شریفین اور ام ایمن. بی بی نے ایسا حسین انتظام کیا ہے کہ قیامت تک جو بھی ضمیر رکھنے والا یہ فیصلہ سنے گا، مقدمہ سنے گا، وہ فیصلہ کرے گا کہ بی بی حق پہ تھی. اور ان کو جھٹلانا کیا تھا؟ اب دیکھیں، جب بی بی نے کہا نا کہ میرا گواہ علی ہے، جناب علی نے گواہی دی، حسنین نے گواہی دی، جناب ایمن نے گواہی دی کہ یہ رحمت للعالمین نے یہ حصہ اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیا تھا. تو سامنے والوں نے کہا جو شوہر کا ہوتا ہے وہ بیوی کا ہوتا ہے، جو بیوی کا ہوتا ہے وہ شوہر کا ہوتا ہے، اس وجہ سے علی کی گواہی قبول نہیں ہے. جو ماں کا ہوتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے اور یہ ہیں بھی بچے، لہذا اس وجہ سے ان بچوں کی بھی گواہی قبول. ام ایمن کی قبول کر لیتے، شرعی موازین کے مطابق یا تو 4 عورتیں گواہی دیتی تب ہم قبول کرتے. یہ مقدمہ اور مشکل بات تھی جو میں نے آسان لفظوں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اور اس سے آسان کرنے لگا ہوں. یہ جو ان کا جھٹلانا ہے کیا ہے؟ خان صاحب آپ سے خصوصاً چونکہ آپ پڑھنے والے ہیں، یہ جناب امیر کو یہاں پر کیوں چن کے بی بی لے گئیں؟ سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ذہنوں میں. حسنین کو کیوں لے گئی؟ یہاں پر سلمان کو لے جاتی. بی بی اپنے علم کے ساتھ جانتی تھی انہوں نے جھٹلا دینا ہے، نہیں ماننی میری بات ہے، تو علی کو جھٹلوانے کی، حسنین کو جھٹلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، بی بی نے حسین انتظام کیا ہے. جو سلمان ہے نا، ابو ذر ہے نا، کمبر ہے، وہ عام مسلمان ہیں. علی عام مسلمان نہیں ہیں، علی معصوم ہیں. علی کی شان میں 300 قرآنی آیات ہیں. علی نفس رسول ہے. علی مباہلہ کے اندر شامل ہے. علی آیت تطہیر میں شامل ہے. علی سورہ دہر کے اندر شامل ہے. یعنی علی قرآن ہے، حسنین قرآن ہے.
اور کیسے گواہ ہیں؟ جو خدا کے بھی گواہ ہیں، رسول کے بھی گواہ ہیں۔ اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ مولوی زور گوئی کر گیا، خدا کے گواہ ہیں کب؟ آیت مبالغہ لے لیں، جب عیسائی نہیں مان رہے تھے کہ خدا ایک ہے، تو کون گئے ہیں گواہی دینے کے لیے کہ خدا ایک ہے؟ یعنی حسنین وہ گواہ ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت کے بھی گواہ ہیں، اور مسلمان تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ سچے ہیں اور یہ قرآن ہے۔ اور علی کون ہیں؟ جو رحمت للعالمین کی رسالت کے گواہ ہیں، کہ جب کافر کہہ رہے تھے آپ تو رسول ہو ہی نہیں، لست مرسلا، آپ مسلمان، آپ رسول نہیں ہو، تو اللہ کی طرف سے کیا آواز آئی؟ اے میرے رسول، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تیری گواہی کی، تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک خدا اور ایک وہ من عندہ علم الکتاب، یعنی علی تیرے لیے کافی ہے۔ اب رسول کے گواہ بھی ہیں، خدا کے گواہ بھی ہیں، اور مثل قرآن ہیں۔ اب سنیں، میں یہاں پر ایک مثال دے کر آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ علی عام نہیں ہے، علی خاص ہے۔ سلمان ابو ذر قمبر یہ عام ہیں، وہ فقط مسلمان ہیں۔ جس کو جھٹلایا جا رہا ہے نا، ادھر گواہی قبول نہیں ہے، وہی چوتھا خلیفہ بھی ہے۔ مسلمان آپ نے ایمان کا اندازہ لگائیں، جو جھٹلا رہا ہے اس کو بھی خلیفہ مانتے ہیں، جو نہیں جھٹلا، جس کو جھٹلایا جا رہا ہے اس کو بھی بعد میں خلیفہ مانتے ہیں۔ اب کیا ہے، میں مثلا یہاں پر آپ لوگوں کو کہہ دوں آپ سب جھوٹے ہو، سب ممبر پہ جو بیٹھا ہوں سب کو کہہ دوں جھوٹے ہو، تو شرعی لحاظ سے میں کیا بن جاؤں گا؟ فاسق۔ کہ اتنے مسلمانوں کو، اتنے مومنوں کو، اتنے نمازیوں کو، اتنے روزہ داروں کو میں نے کیا کہہ دیا؟ خواہ مخواہ میں جھوٹا۔ کیا بن جاؤں گا؟ فاسق۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو مسجد میں آ جا سکتا ہے، وہاں پہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اگر وہ نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے پڑے گا کوئی نہیں، لیکن جو فاسق، یعنی جب میں نے کہا نا کہ یہ سب جھوٹے ہو، تو میں کیا بنا؟ فاسق۔ اچھا، میں اگر کہہ دوں کہ قرآن جھوٹا ہے، پھر کیا بنوں گا؟ کافر۔ پھر میں کیا بنوں گا؟ اب آؤ، بی بی سلمان ابو ذر قمبر کو کیوں نہیں لے کے گئی؟ میں نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کو جھٹلایا جائے تو بندہ بنتا ہے فاسق، بندہ جب قرآن کو جھٹلاتا ہے تو بن جاتا ہے کافر۔ اب بی بی کیوں لے کے گئی ہیں علی کو؟ کیوں لے کے گئی ہے حسنین کو؟ دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ ممبر پہ بیٹھا ہوا کون ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ مہربانی، آپ لوگوں نے سرایا۔ یہ بی بی نے محنت کی ہے کہ سامنے والا کون ہے اور میرے ساتھ کون ہے۔ اور یہاں پر ام ایمن کو کیوں لے کے گئیں؟ آخری بات کروں۔ اب بی بی نے جب انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی نہیں، تیرا نہیں بنتا، بی بی نے کہا اچھا چلو ہبہ نہیں مانتے، میں اپنے باپ کی وارث ہوں، بیٹی ہوں۔ انہوں نے فوراً پینترا بدلا اور کہا رسول خدا کی حدیث ہے کہ ما ترکنا نحن معاشر الانبیاء، جو ہم گروہ انبیاء ہوتے ہیں نا، لا نورث ولا نارث، ہم نہ ورثہ پاتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں۔ ما ترکنا ہو صدقتاً، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ او بھائیو، صدقہ ہی ہوتا ہے، چھوڑ دیتے، دے دیتے نا۔ سیدادی تھی، بعد میں فتوے لگاتے سیدادی صدقہ کھا گئی۔ دے دیتے، جو مانگ رہی تھی دے دیتے نا بھائی۔ اچھا، بی بی نے کہا اچھا کیا کہنے، وارث میں نے بننا تھا، حدیث آپ لوگوں کو سنائی ہے بھائی، جس نے وارث بننا ہے، مانا یہاں پر میں بیٹھا ہوں، میرے بعد نصرت خان صاحب نے پڑھنا ہے، تو اگر کوئی ان کے متعلقہ بات ہے تو میں ان سے کروں، میرے پاس بیٹھے ہیں، میں ممبر سے اتر جا کر ان سے کہوں جی، ان سے کہو جلدی کریں۔ میں نے اگر ان سے کہنا ہے بھائی جلدی کرنا، بھائی اکٹھے چلیں گے، تو ان سے کہہ کے جاؤں بھائی میراث ملنی ہے بی بی کو، رحمت للعالمین بتا رہے ہیں امت کو، بی بی کو بتایا ہی نہیں۔ اچھا، بی بی نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ لوگ پڑھ رہے ہو نا حدیث، چلو یہ بتاؤ میرے بابا کو قرآن نہیں آتا تھا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وارث سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ جناب زکریا بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے اللہ اپنے دربار سے مجھے بیٹا عطا کر، یارث نہیں و یارث آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور پوری آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ یہ دو آیتیں بی بی نے پڑھی کہ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی وارث بنتے بھی ہیں اور نبی ورثہ چھوڑتے بھی ہیں، نبی وارث وراثت پاتے بھی ہیں۔ یہ دو آیتیں پڑھی۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ام ایمن کو کیوں لے کے گئی تھی۔
ام ایمن کون ہے؟ جناب عبداللہ جو رحمت للعالمین کے پاک بابا ہیں، جناب عبداللہ والد ہیں رحمت للعالمین کے۔ جناب ام ایمن جناب عبداللہ کی کنیز تھیں۔ کیا تھیں جناب ام ایمن؟ جناب عبداللہ کی کنیز۔ تو جب جناب عبداللہ اس دنیا سے چلے تو وہ کنیز وراثت کے طور پر جناب رحمت للعالمین نے پائی تھی۔ بی بی نے اس کو ان کے سامنے کھڑا کر کر بتایا، تم جو کہتے ہو نبی کہتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ ہم نہ ورثہ پاتے ہیں، نہ وارث بنتے ہیں، نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، تو یہ میرے بابا نے خود جو ام ایمن کنیز پائی تھی ورثے میں، یہ کیا ہے؟ پریکٹیکلی نے ثبوت دیا۔ تم تو کہہ رہے ہو نا گھڑی گھڑائی حدیث سے کہ نبی ورثہ چھوڑتے نہیں، نبی ورثہ پاتے نہیں، چلو میرے گواہوں کو تو تم نے جھٹلا دیا۔ یہ اس ام ایمن کا کیا کرو گے جو میرے بابا نے کنیزی ورثے میں پائی تھی، کنیز کو ورثے میں اپنے بابا سے۔ خیر انہوں نے لا نارث ولا نورث کی حدیث کے ساتھ جھٹلاتے رہے۔ پھر کہتے ہیں کوئی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس بابا کا؟ بی بی نے وہ سند نکالی، انہیں دی۔ پڑھنے کے بعد اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، یوں نیچے زمین پہ پھینک دیا۔ جس کا بولا ہوا حدیث ہے نا، اسی کا لکھا ہوا اگر کچھ بھی نہ مانا جائے تو حدیث ہوتا ہے۔ اور جو ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق تھا، اس کا لکھا ہوا تھا یوں پھاڑ کے زمین پہ۔ جس نے رونا ہوا نا یہاں بھی دل بھر کے رو لے گا، جس کا جتنا حصہ ہوا۔ ہمارے ملک کے سندھ کے ایک عالم دین تھے عبدالحمید چانڈیو، دیوبندی سے شیعہ ہوئے تھے۔ وہ جب یہ دربار کا یہ والا واقعہ پڑھتے نا تو وہ اپنے جیب سے کاغذ نکالتے اور کاغذ نکال کے اس کے نہ چند ٹکڑے کر کے زمین پہ ڈال دیتے، یوں عزاداروں کے سامنے۔ ممبر چھوڑ کے خود آتے، وہ جو ٹکڑے ہوتے تھے نا انہیں اٹھاتے، اٹھانے کے بعد روتے ہوئے عزاداروں کی طرف رخ کر کے کہتے، عزاداروں مجھے بتاؤ کتنا وقت لگا؟ روتے ہوئے مومن کہتے قبلہ چند لمحے۔ تو وہ چیخ کر کہتے ان چند لمحوں میں زہرا ضعیفہ ہو گئی، انہی چند لمحوں میں بی بی ضعیفہ ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے۔ جب واپس جا رہے تھے نا دربار سے تو اتنی بی بی رو رہی تھی کہ جناب امیر نے پوچھا بی بی اتنا کیوں رو رہے ہو؟ حق نہ ملنے کا افسوس ہے؟ تو بی بی نے کہا یا علی مجھے حق نہ دیتے، بھرے دربار میں مجھے جھٹلاتے تو نہیں۔ میری صداقت کا قرآن گواہ ہے، میری صداقت کا میرا بابا محمد گواہ ہے۔ یہ کیسے ہنس ہنس کے کہتے رہے ہیں زہرا تو مسئلے سے بھول گئی۔ اس علاقے کے شریفوں، زہرا کے دکھوں کا پہلا دن، یا لفظ بدل کر کہوں 28 صفر رحمت للعالمین کی زندگی کا آخری دن، زہرا کے دکھوں کا پہلا دن۔ 28 صفر کو بی بی کی گود میں تھا پاک بابا کا سر۔ دروازے پہ دق الباب ہوا، آل نبی مجھے اجازت دو، میں نے نبی سے ملاقات کرنی ہے۔ سادات و غیر سادات، بی بی نے آواز لا کر کہا آواز لگانے والا واپس چلا جا، میرا بابا ملاقات نہیں کر سکتا۔ دوبارہ دق الباب ہوا، بی بی نے پھر وہی جواب دیا۔ جب تیسری دفعہ دق الباب ہوا نا تو بی بی کی پاک آنکھوں سے پاک آنسو نکلے، جیسے گود میں تھا نا رحمت للعالمین کا چہرہ، تو یوں آنسو رحمت للعالمین کے چہرے پہ گرے۔ یوں آنکھیں کھول کے اور تڑپ کے کہتے ہیں زہرا میری زندگی میں تجھے کس نے رلایا؟ کتنا دکھ تھا رحمت للعالمین کو اپنی بیٹی کے اس وقت میں کہتے ہیں ابھی تو میں زندہ ہوں، تجھے کس نے رلایا ہے؟ اس علاقے کے شریفوں، پھر بی بی نے کہا بابا کوئی دروازے پہ کھڑا ہے، تیسری بار کا دق الباب کرتا ہے اور کہتا ہے آل نبی مجھے اجازت دو، میں نے اندر آنا ہے۔
اب جب یہ جملے رحمت للعالمین نے سنے نا، آپ نے بیٹی کی گود سے اٹھے اور زاروں قطار رونا شروع کیا۔ جب زاروں قطار رحمت للعالمین روئے نا تو بی بی پریشان ہوئی، کہتی بابا نہیں روکنا تھا تو میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ جناب رحمت للعالمین نے فرمایا نا نا بیٹا، تو کوئی بھولنے والی بی بی ہے، مجھے کچھ اور رلا رہا ہے۔ تو بی بی نے پوچھا بابا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا بیٹی تیری عظمت کو رو رہا ہوں، یہ جو دروازے پہ آیا کھڑا ہے نا، آج تک نہ یہ نبیوں کے دروازے پہ رکا ہے، نہ بطول بیویوں کے دروازے پہ رکا ہے، تیری عظمت کو رو رہا ہوں، جس کے دروازے پہ ملک الموت آ کر اجازتیں مانگ رہا ہے نا، کل یہی دروازہ ہوگا، لوگوں کے ہاتھوں میں آگ اور لکڑیاں ہوں گی، تو کہتی رہ جائے گی او میں نبی کی دھی بیٹی ہوں، او مسلمانوں کچھ تو لحاظ کرو۔ 3 ربیع الاول یا 5 ربیع الاول کا دن لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے در زہرا پہ، اونچی اونچی آواز میں بول کے کہتے ہیں علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اس علاقے کے شریفوں بی بی چلتی ہوئی خود دروازے پہ آئی، یوں دروازے کے سامنے بی بی نہیں کھڑی ہوئی، دروازے کے ساتھ دیوار کا سہارا لے کر بی بی کھڑی ہوئی، اور اتنا ایک نحیف سے انداز میں بولی، اونچا بولنے والے ذرا آہستہ بول، یہاں تو زہرا رہتی ہے، یہاں تو زینب و کلثوم رہتی ہیں۔ سامنے کو اتنا گستاخ تھا، کہتا ہے ان کا عادت اگر رہتی ہیں تو رہتے رہیں، آج اگر علی باہر نہ آئے تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اس علاقے کے شریفوں ان لوگوں نے نا جو آئے تھے ہاتھ میں آگ اور لکڑیاں لے کر، انہوں نے وہ آگ اور لکڑیاں بی بی کے دروازے پہ پھینکنا شروع کی۔ تاریخ کہتی ہے جب آدھا دروازہ جل چکا نا، ایک ظالم نے ایسا ٹھڈا مارا دروازے کو کہ دروازہ بی بی کے پہلو پہ آ کے لگا۔ اس لیے تو علامہ کمپانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 3 درد نہیں بھلائے جا سکتے، الباب والجدار والدماء، ایک جلتا ہوا دروازہ، دوسری پتھروں کی دیوار، درمیان میں آ جانا حسین کی ماں کا۔ اور جب جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پہ لگا نا، وہ جو میخ جو دروازے میں لگی ہوئی تھی، جو آگ سے سرخ ہو چکی تھی، جب پہلو میں لگی نا آ کے تو جناب محسن شہید ہو گئے۔ یوں فضا کو اونچی آواز میں کہا فضا جلدی آ، مجھے سہارا دے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اور اس علاقے والے مومنین و مومنات، ترتیب کیا ہے؟ جب دروازہ لگا نا بی بی کو، بی بی گر گئی زمین پہ، اوپر گر گیا دروازہ، لفظ سخت سادات سے معافی مانگ کر بی بی کے دکھوں پہ نا اب پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، ورنہ لوگ کہتے ہیں زہرا کو تو ہوا بھی کچھ نہیں ہے۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، نیچے گری بی بی، اوپر گرا دروازہ، اوپر سے فوج گزرتی رہی۔ ایک خود ظالم کہتا ہے جب لوگ دروازہ سے گزر رہے تھے نا، جب میں نے چاہا نا کہ دروازہ کے سے گزر کر اندر داخل ہو جاؤں، وہ کہتا ہے جب میں نے پاؤں دروازے پہ رکھنا چاہا نا تو میں نے محسوس کیا دروازے کے نیچے تو رسول کی امانت موجود ہے۔ وہ کہتا ہے میں چند لمحوں کے لیے رک گیا، جب میرے اوپر نا علی کا بغض غالب آیا نا، وہ کہتا ہے میں نے اپنا پاؤں دروازے پہ رکھا، جب گزر رہا تھا نا تو زہرا کی ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ تم نہ رو، تمہاری مرضی، میں تو رسول کی بیٹی کے دکھ پڑھ رہا ہوں نا۔ اس علاقے کے شریفوں انہوں نے بڑھ کر کیا کیا؟ درمیان میں بڑی تاریخ ہے، جناب علی کو پابند، یوں پابند کر کے جب باہر لے گئے نا، بی بی نے جب آنکھیں کھولی، پوچھتی ہے فضا یہ میرے گھر میں کون آیا ہے؟ یہ میرے گھر میں کوئی قدموں کے نشان کیا ہیں؟ جناب فضا نے اشارہ کر کر کہا بی بی آمدن خیر کی ہو، تیرے گھر میں فوج داخل ہوئی۔ جب لفظ فوج آیا نا، اب بی بی کو اپنا پہلو بھی بھول گیا، محسن کی شہادت بھی بھول گئی، فوراً پوچھتی اگر میرے گھر میں فوج آئی ہے، اینا اینا ابو الحسن، میرا سردار علی کہاں ہے؟ جب بتایا نا اس کو تو لے گئے دربار کے اندر، یہی آواز دی فضا مجھے میرے بابا کا امامہ دو، میں سر پہ رکھ کر ان کو بد دعا دیتی ہوں۔ میں کہوں گا بی بی یہ علی تو مرد تھا نا، مردوں کا تو کام ہوتا ہے درباروں میں جانا، تیرا اس وقت کیا حالت ہوئی ہوگی جب شامی کا دربار تھا، شام نے نجس ابن نجس بیٹھا تھا، شراب کے دور پی پی کے کہتا تھا یہی ہے علی کی بڑی بیٹی۔ اللہ لعنت اللہ۔